الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر ڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری پر 2-3 باتیں ہو جائیں۔ مکمل رمضان کی تیاری استقبال رمضان پیش کر بھی نہیں سکتے اور کوشش بھی کیے لیکن مکمل نہیں ہو سکا۔ گزشتہ سال ہماری مسجد کے اندر تقریباً استقبال رمضان کے عنوان سے روزے کی اہمیت، رمضان کی اہمیت، اس پر تقریباً 5 جمعے بیان ہوا استقبال رمضان کے عنوان سے، لیکن عنوان پورا نہیں ہوا۔ آخر کار رمضان کا مہینہ بالکل ختم ہونے کے قریب تھا تو استقبال رمضان کے عنوان کو چھوڑ کر پھر دوسرے عناوین جو عموماً مساجد میں رمضان میں بیان کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات، اعتکاف کے احکامات وغیرہ، اس کی طرف توجہ دلانا پڑا۔ آخر کار استقبال رمضان مکمل نہ ہو سکا۔ خلاصہ یہ کہ استقبال رمضان یہ بہت بڑا عنوان ہے اور معاشروں کے اندر جیسا کل ہمارا جلسہ ہوا مکتب کا، ویسا استقبال رمضان کے نام سے جلسہ ہوتا رہتا ہے، شہروں کے اندر جلسے ہوتے رہتے ہیں، بزرگوں کے، علماء کے، مفتیان کرام کے بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری پر بات کی جاتی ہے، لوگوں کو رمضان کی اہمیت بتائی جاتی ہے، ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، کرنے کے کام بتائے جاتے ہیں، نہیں کرنے کے کاموں سے ان کو منع کیا جاتا ہے، سب باتیں ترغیب و ترہیب کی۔ رمضان سے پہلے اس قسم کے استقبال رمضان کے عنوان سے جلسے رکھ کر لوگوں کو قوم کے سامنے رمضان کی اہمیت، فضیلت، ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں۔ آج بھی اسی عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، لیکن تفصیل نہیں، صرف کرنا کیا ہے وہ بتاتا چلے جاؤں گا، اس لیے کہ گزشتہ سال کوشش کیا تھا تقریباً 5 جمعے لیکن نہیں ہوا۔ اب اس جمعہ اس عنوان کی طرف اور وہ طویل گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے بس پھر کرنے کے کام کیا ہے وہ آپ کو بتاتا چلے جاؤں گا، آپ اسے نوٹ کرتے چلے جائیں، یاد رکھیں، اور رمضان میں کرنے کے کام کیا ہے اس کو آپ یاد رکھ کر جو کرنے کا کام ہے اسے کرنے میں توجہ دیں، جو
کرنے کا کام ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. بس ایک ایک بات بولتا جاؤں گا آپ کے سامنے. رمضان المبارک، سب سے پہلی بات، رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ہے. مقدس ہونے کی وجہ رمضان شروع ہونے کے بعد بتاؤں گا. آج کے جمعے میں یہ سوال یاد رکھو، کسی کو یاد ہو رمضان کے بعد کسی جمعے میں آپ یا پھر کبھی مجھے یاد دلا دیں کہ رمضان کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، آج جواب دے دوں گا جمعے کے موقع پر، یا پھر مستقل عنوان سے بات آ جائے گی. تو آج کا سوال یاد رکھیں، اگلا جمعہ یا اس کے بعد کی جمعہ جواب آ جائے گا. سوال یاد رکھیں، رمضان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ سوال جواب انتظام کر لیں، ایک 8 دن کا یا 16 دن کا، پھر آپ کا جواب آ جائے گا. رمضان کی اہمیت فضیلت بہت بڑی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے، اور بزرگوں کے اقوال اور ان کی زندگیوں کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان کو بڑی اہمیت دیتے تھے. پہلے ہی سے تیاری خاکہ ذہن کے اندر بنا لیتے تھے، معمولات کا ایک خاکہ بنا لیتے تھے، ایک لسٹ بنا لیتے تھے. یہ کرنا ہے مجھے رمضان میں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح ایک ترتیب بنا لیتے تھے معمولات کی. تو سب سے پہلے رمضان اسے بولنا سیکھیں. عام طور پر لوگوں کو رمضان بولنا نہیں آتا. دیکھو قرآن مجید میں رمضان لفظ کا نام آیا ہے، رمضان یہ مہینے کا نام ہے اور یہ نام قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن مجید میں اللہ رمضان نہیں بول رہی، ریم زبر رم، ذات زبر زاد، الف زبر زا، پھر نون زبر نا، ایسا رمضان نہیں ہے. را زبر را، میم زبر ما، راما، زاد الف زبر زا، پھر نون، رمضان اللہ بول رہے ہیں، رمضان نہیں ہے. رمضان نہیں ہے، یہ رمضان نہیں ہے، رمضان ہے، رمضان. اب عام طور پر کانٹوں میں وغیرہ چھاپنے والے لوگ بھی غلطی کر دیتے، اور یہاں جو کیلنڈر ہے اس کے اندر آپ پلٹا کر دیکھیں شاید اس کے اندر ویسا ہی ہوگا. رمضان نہیں ہے، وہ قرآن میں رمضان نہیں کہا گیا، رمضان کہا گیا، رمضان کہا گیا قرآن مجید میں. اب جسے قرآن بولنا سکھائے، جس مہینے کو جیسا بولنا قرآن سکھانا، پھر ہم کو ویسا ہی بولنا پڑے گا. قرآن بول رہا رمضان، اب ہم بول رہے ہیں رمضان. اب کون سی صحیح بات ہے؟ لوگوں کی مانے، کیلنڈر کی مانے، کارڈ کی مانے، علاقے کی بات مانے، کس کی بات مانے؟ اللہ کی بات مانے تو بہتر ہوگا. کلام کی، اللہ کے کلام کی بات مانے تو بہتر ہوگا. اللہ کا کلام کہتا ہے رمضان، شہر رمضان کہتا ہے، تو پھر قرآن مجید ہم کو رمضان بولنا سکھا رہا ہے. اور جو قرآن تلفظ سکھا رہا، رمضان کی مہینے کو بولنے کا، الفاظ کو کیسا استعمال کر کے بولنا ہے وہ تک سکھا رہا، تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ رمضان نہیں سکھائے گا. رمضان میں کیا کرنا وہ نہیں سکھائے گا. رمضان سیکھنے والے ہوں تو سکھاتا چلے جائے گا. تو پہلی بات یہ یاد رکھیں، رمضان کو پہلے بولنا سیکھیں. اگر کوئی اب اس کے بعد بھی غلطی بولے تو اسے بتا دیں کہ بھئی قرآن میں رمضان کا مہینہ آیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ رمضان نہیں بولے، رمضان بولے نہیں، تلفظ صحیح کر لے، وہ سکھائیں. ایک ایک چیز بولنا سیکھیں. سیکھتے جائیں گے تو آتے جائیں گے. ایک ایک چیز کے آپ عالم بنتے جائیں گے، ایک ایک چیز کو آپ درست کرتے چلے جائیں گے. ورنہ پھر سیکھیں گے نہیں تو پھر کیا بھی نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایسا ہے. محمد رسول اللہ، محمد بعض لوگوں کا کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، محمد رسول اللہ ہوتی، محمد نہیں ہو، محمد. بعض لوگ ماں بولتے، بعض لوگ مو بولتے، ماں بھی نہیں مو بھی نہیں، مو. محمد رسول اللہ. سو تلفظ سیکھنا، ایک ایک چیز سیکھنا. یہ سب بیان کس لیے چھوڑتے رہے؟ کون سا لفظ کیسا بولنا، کلمہ کیسا پڑھنا، محمد بولنا یا محمد بولنا یا محمد بولنا، یہ سب سکھانے کے لیے ہوتا ہے جمعے کا نظام. سیکھتے رہنا ایک ایک بات کو. اب آج سیکھو پہلی بات
رمضان کو بولنے کا تلفظ سیکھیں. عام طور پر کارڈوں کے اندر بھی، کیلنڈروں کے اندر بھی کارڈوں پر تو اور زیادہ غلطی کر دیتے. کارڈوں کے اندر تو آر یہ یم وہاں تک کرتا ہے، اس میں بھی سطر تھا. یہ غلطی تو عام جو غلطی ہوتی ہے رمضان کی، یہ غلطی اس میں بھی. اور ایک غلطی کیا ہو جاتی ہے بعض کارڈوں کے اندر، انگلش میں لکھے تو آر یہ یم، اس کے بعد کا چھوڑو، یہ ہے نہیں چھوڑ ڈالو. اب اس کے بعد اصل میں جو لفظ آنا ہے وہاں آنا سو لفظ زیڈ آنا ہے، زیڈ انگلش کا آخری لفظ. جیسا اردو میں عربی میں ای یا رہتا ہے، تیلگو میں آ رہتا ہے آخری حرف، تو ویسا انگلش کے اندر آخری حرف زیڈ ہے. تو وہ رمضان میں انگلش میں لکھیں تو آر یہ یم یہ زیڈ یہ ین آنا ہے، رمضان ایسا آنا ہے. عربی میں زواد ہے تو پھر وہ حساب سے وہاں وہ اسکول آنا پڑے گا. اب غلطی کر دیتے کیا لوگ، کارڈ بنا کر آر یہ اصل تلفظ کیا ہے، آر یہ یم یہ زیڈ یہ ین، رمضان ایسا ہے. اب کارڈوں کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے، آر یہ یم، اس کے بعد یہ ہے نہیں چھوڑ ڈالو، لیکن اس کے بعد کا یم کے بعد جو لکھتے نہیں وہ ڈی لکھتے. اب ڈی لکھے تو کیا ہوتا، مانا کیا ہوتا بولنے میں، رواں کیا آتا اس کا بولنے میں، تلفظ کیا ہوتا، رمضان ہوتا. رمضان کا ہوا، ڈاک بولتے وقت میں وہاں جد لگاتے، کیا لگاتے، ڈی لگاتے. تو پھر یہاں رمضان میں بھی بجائے جد کے ڈی لگائیں گے تو پھر وہ رمضان کہاں سے ہو جائے گا، رمضان ہوگا. وہ رمضان بھی نہیں رمضان بھی نہیں، رمضان ہے، رمضان. تلفظ سیکھ کر جاؤ. ایک تو یہ رمضان کو کیسا بولنا تھا وہ آپ کو بتا دیا. اب رمضان کے اندر کرنا کیا ہے، کرنے کے کام وہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے حساب سے آپ تیاری کریں رمضان کی. رمضان کے اندر کیا کرنا ہے وہ سب کل 55 باتیں ہوں گی. بس ایسے ہی وہ تطرا جاؤں گا، آپ نوٹ کر لیں، بس اس کے بعد بات ختم. جلدی ہو جائے جلدی ختم، دیری ہو جائے دیری ختم. صرف بات بولتے چلیں گا، جہاں تفصیل کی ضرورت ہوگی وہ تفصیل کروں گا. پہلی بات رمضان کے بارے میں کل ٹوٹل 50 یا 55 باتیں. ان میں سے پہلی بات، جو ہی ہم رمضان المبارک کے چاند کو دیکھیں تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، اب جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے دنوں کو اہتمام سے گنو، شعبان کے دنوں کو اہتمام سے گنو. اس کے کتنے دن ہوتے توجہ سے اسے نوٹ کرتے رہو. تاریخ کتنی ہے شعبان کی، کیا ہے، اس کے بعد کون سی تاریخ ہے، یہ نوٹ کرتے جاؤ. اب یہ نوٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، چاند کو نوٹ کرو، تاریخ کو نوٹ کرو، شعبان کی تاریخ کا مطلب کیا ہے اس کا؟ اس لیے کہ اگر شعبان کی تاریخوں کو آپ نوٹ کریں گے، یاد رکھیں گے تو پھر آسانی ہوگی. کیا آسانی ہوگی، رمضان کب شروع ہونے والا ہے اسے سمجھنے اور روزہ شروع کرنے میں، تراویح پڑھنے میں آسانی ہوگی. یادش نہیں ہے تو پھر چاند دکھا نہیں دکھا معلوم نہیں، چونکہ میں بول دیا ایسے تراویح پڑھنا آج بول کر مان لیں گے آپ. میں ماننا بھی نہیں، بات میں بول رہا ہوں سو، لیکن ماننا نہیں. چاند کو دیکھنا پہلے، چاند دکھا کیا تو پھر اس وقت میں تراویح پڑھی جائے گی. چاند نہیں دکھا تو پھر ایک دن انتظار کر لیں گے اور ایک دن پھر دیکھ کر ہم اس دن دوسرے دن تراویح پڑھیں گے. تو چاند دیکھنا پہلے. شعبان کی دنوں کو یاد رکھنا. اب یہ جو میں نے چل رہا ہے شعبان کا، اس کے دنوں کو یاد رکھو، کتنے تاریخ ہے آج، وہ حساب سے یاد رکھنا پڑے گا. اسے یاد رکھ کے اس کے بعد پھر اگر 29 کو شعبان کی 29 تاریخ کو سال نظر نہیں آیا تو پھر ایک دن اور ایک دیکھ لیں. اس کے بعد پھر 29 کو نظر نہیں آیا تو پھر آخری درجہ 30 کو ضرور نظر آئے گا. تو پہلا کام ہے رمضان کی تیاری میں سے رمضان کے چاند کو دیکھیں. دیکھنے کے بعد کیا کریں، دعا پڑھیں. چاند کی دعا ہوتی ہے، عربی میں ہوتی ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربکم. اس طرح چاند کی دعا ہوتی ہے، وہ دعا پڑھ لیں. نہیں آتی عربی میں دعا تو پھر چاند کو دیکھ کر اردو میں دعا کر لیں، اے اللہ یہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے. یہ رمضان کے اندر تو کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے کرنے کی توفیق دے، تو کیا نہیں چاہتا ہے وہ کام مجھے کرنے سے بچا لے. بس یہ دعا جو عربی میں دعا ہے اس کا مطلب اردو میں بھی بول سکتے ہیں. وہی پڑھنا کیا فرض نہیں ہے، اردو میں پڑھے تو وہ دعا ہے، عربی میں پڑھے تبھی وہ دعا ہے. اللہ کو اردو بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، تیلگو بھی آتی ہے. اللہ پر ساری زبانیں آ جاتے ہیں. زبان پیدا کیا سو ان
اسے کون سی زبان نہیں آتی؟ ساری زبانیں اس کی ہے، تو ساری زبانوں پر راج اس کا چلتا ہے. پھر آپ تیلگو میں بولیں دعا، اردو میں بولیں، عربی میں حدیث کے الفاظ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو پڑھیں، آپ کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو پہلا کام رمضان کی تیاری کے تعلق سے رمضان کا چاند دیکھیں اور ساتھ میں رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اہتمام کر کے دعا پڑھیں. دوسرا کام یاد رکھیں توبہ و استغفار کی کثرت کریں. جب رمضان شروع ہو جائے تو پھر رمضان کے آنے سے پہلے ہی، شروع ہونے سے پہلے ہی توبہ استغفار وغیرہ کر لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں اور ایک مزید بات شرح کر کے بتاؤں کہ توبہ و استغفار کا مطلب ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. یہ بات ذرا توجہ سے سنو. ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. جو گناہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو گناہ، جو باتیں، جو اعمال اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان میں کمی بیشی ہو جائے، اسے بولتے اللہ کے کاموں کو کرنا تھا، کرنے کے کام ان کو نہیں کیا، نہیں کرنے کے کام کرنا تھا کر دیا، یہ ہے اللہ سے ہونے والا تعلق. یہ تو حقوق اللہ بولتے اسے. حقوق اللہ کے اندر اگر کمی بیشی ہو گئی اللہ معاف کر دیں گے. نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھنے کا کام، کرنے کا کام بندہ نہیں کرتا تھا، اللہ معاف کر سکتے ہیں. لیکن بندہ کسی کے حق کو ڈبو دیا، پراپرٹی میں بانٹ کر حصہ نہیں دیا، بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا، بچوں کو بانٹتا نہیں پراپرٹی، ایسے بہت سارے جو معاملات دوسروں سے وابستہ ہوتے ہیں، بندوں سے وابستہ ہوتے ہیں، تو پھر ان تعلقات اور ان معاملات کو اگر پیسے کا معاملہ ہے پیسے دے کر حل کر لیں، قرض کا معاملہ ہے لینا ہے دینا ہے، وہ اسے کیا کرنا ہے وہ دے کر لے کر مسئلہ حل کر لیں. صرف ایک آدمی کسی کو قرض دینا ہے، جمعے کا بیان سن لیا، اللہ سے توبہ طائب ہونا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے بول کر. ابھی آپ بندہ کسی کو پراپرٹی دیا تھا، ڈبو دیا، نہیں دیا، کھا لیا پورا، یا کسی کے پاس قرض لے کر چلے گیا، آئی پی اٹھا دیا، اب اللہ کے پاس توبہ کرتا اللہ معاف کرتا کہتے بول کر معاف کر رہا. اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرتا کہتے بقیہ میں پورے جتنے گناہ کر لوں گا معاف کر دے کر بول کر. اگر یہ سوچ رکھ کر اللہ کے دربار میں توبہ کرتا رہے گا، قیامت کی صبح بھی آ جائے گی، سورج بجائے مشرق کے ادھر سے بھی طلوع ہو جائے گا مغرب سے، تب بھی اس کی دعا اس کی طرف سے ایک بار چوکنے جائے گی. اس لیے کہ ان جو دعا کر رہا تھا یہ بندے کا حق مار کے دعا کر رہا تھا. اگر بندوں کے حقوق میں کمی بیشی ہو جائے گی اللہ معاف نہیں کریں گے. اللہ کے حق میں اگر کمی بیشی ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھ رہا تھا یا ایسا کبھی دن میں جب آتا تھا جب پڑھ لیتا تھا، روزے رکھتا نہیں تھا، صرف 2 روزے رکھ لیتا تھا، اما کا ایک باب آتا روزہ ایک، بڑی رات کے 2 روزے رکھ لیتا تھا، ایسا اللہ کے حقوق کے اندر اگر کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں. لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کمی بیشی ہو جائے اللہ معاف کریں گے نہیں، جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کس کا قرض پیسہ لیے معاملات میں کمی بیشی ہے تو پھر ان کو پہنچانا پڑے گا. جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ معاف نہیں کرتا. تو جس سے جو تعلق اور پیسہ وغیرہ لینے کا وہ مسئلہ معاملات میں ہے، وہ لینے کا دینے کا دے کر وہاں اپنا بات اور اپنا ذمہ داری کا فرض چکا دیں تو اس کے بعد پھر اللہ سے بول دیں. بلکہ اگر آپ بندے کا حق ادا کر دیں گے تو پھر اللہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بول رہے تو اسے خوش کر دے، اسے تو جو دینا ہے دے ڈال اسے. دوسری بات تو وہ کیا بات کہ معاملات کو پہلے رمضان سے پہلے طے کر لیں، معاملات کو صاف کر لیں، دینا ہے لینا ہے کیا کرنا ہے سب پورے طے کر لیں. اور ایک بات بھی اس کی شرح میں کہہ دوں کہ رمضان سے پہلے ہی بندے کو چاہیے کہ بندہ رمضان سے پہلے ہی دلوں کو صاف کر لے، دلوں کو صاف کر لے رمضان سے پہلے ہی. کس سے کیا ہوا تھا، لڑائی جھگڑا، وہ تمام معاملات کو رمضان سے پہلے ہی ڈیل کر لے. معافی تلافی کر کے یا ہدیہ دے کر، یا ایک مرتبہ کسی کو اس سے بات چیت میں زیادتی ہو گئی تھی، گالی گلوچ ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، بات چیت تعلقات ایک دم ختم ہو گئے تھے، یا پھر بات چیت تو ہیں لیکن دل گندے ہیں، تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے کر، مصافحہ کر کے، کچھ تحفہ دے کر، ان کو ایک مرتبہ اپنے گھر دعوت دے کر، یا کچھ ان کو عطر کی شیشی دے کر، کچھ بھی جو آپ سے بن پڑتا ہے، جن سے آپ کو کسی اور بندے سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، چاہے وہ بھائی ہو یا کوئی اور بندہ ہو، تو اپنے تعلقات جو ٹوٹ گئے ہیں ان کو جوڑ لیں، دلوں کو صاف کر لیں. آج ہمارا حال یہ ہے
ہمارا حال یہ ہے آج مسلمانوں کا، عید کے موقع پر دیکھو یا عام طور پر دیکھو، ہمارے صرف جسم ملتے، ہاتھ ملتے، مسافہ کسے بولتے بولو، مسافہ کا تو یہ دونوں ہاتھوں کو ملنے کو، دونوں کے دونوں ہاتھ ملنا، دو آدمیوں کے دونوں ہاتھ ملنا، دو دو چار، یہ چار ہاتھوں کے ملنے کا نام مسافہ ہے۔ معانقہ، شریعت میں مسافہ بھی ہے، معانقہ بھی ہے۔ مسافہ کسے بولتے ہیں؟ دو آدمیوں کے دونوں کے دو دو ہاتھ ملنے کا نام مسافہ ہے، اسے بولتے ہیں مسافہ۔ اور ایک ہے معانقہ، شریعت کے اندر مسافے کی بھی اجازت ہے، دونوں ہاتھوں کا ملنا۔ اور ایک ہے معانقہ، معانقہ کسے بولتے ہیں؟ دو بندوں کے دو گردن ملنا، اس کی ایک گردن اس کی ایک گردن، گلے ملتے نہیں ہیں یہ تو مسافہ، اور دو گردنوں کے ملنے کا نام مسافہ۔ اب شریعت کے اندر مسافے کی اجازت ہے، دونوں ہاتھ ملنا، شریعت کے اندر معانقے کی اجازت ہے، گلے ملنا، گردن ملنا، لیکن شریعت کے اندر مباتنے کی اجازت نہیں ہے۔ مباتنے کا مطلب کیا؟ دو پیٹوں کا ملنا۔ اب شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے پیٹا سے ملنے کا، ہاتھاں ملتے دیکھنے کے اعتبار سے، جو نہیں ملنا تھا پیٹ مباتنا وہ ہو رہا، یا تو شریعت کے اندر اجازت ہے مسافے کی، معانقے کی، یہ دو تو رسمی طور پر کر لیتے، لیکن جو نہیں کرنا تھا مباتنا، دو پیٹوں کا ملنا، ہمارے پیٹ بھی مل جاتے۔ شریعت کہتی ہے پیٹ نہ ملاؤ، ہاتھ اور گردن ملاؤ، بلکہ ہاتھ اور گردن ملانے سے بھی بڑی بات، یہ ہاتھ اور گردن ملانے کا مقصد کیا ہے؟ دو دل مل جائیں۔ اصل مقصد یہ ہے مسافے اور معانقے کا، اصل مقصد کیا؟ مسافر معانقے کا دو دل مل جائیں۔ ہمارے دو ہاتھ تو مل جاتے ہیں، دو گردن تو مل جاتے ہیں، یہ ملنے کی چیز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور ساتھ میں مزید ایک ایکسٹرا فٹنگ، دو پیٹ مل جاتے ہیں لیکن دو دل نہیں ملتے۔ یہ اصل مقصد تھا مسافر اور معانقے کا، دل ملنا، یہ دو دل نہیں ملتے۔ اب دل نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ دل نہ ملے تو پھر دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ صرف مسجد کی حد تک صفوں کا اتحاد کافی نہیں ہے، مسلمانوں کا صرف صفوں کی حد تک کا اتحاد کافی نہیں ہے۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ایک بات میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا، تو پھر آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس کے بازو میں اللہ کے دربار اور گھر میں آ کر جس سے لڑائی جھگڑا ایک دو بات میں بیت کی بات یا ایسی ویسی بات ہو گئی ہے، یا ان جو بولتا تھا ان نہیں سمجھا، ان کیا بولتا تھا، اب نفرت پیدا کر لیے، دشمنی پیدا کر لیے۔ اب یہ دونوں کے اندر، دلوں کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ دشمنی اتنی خطرناک بنتی چلی جاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں آ کر بھی دونوں ایک جگہ ایک صف میں آزو بازو میں دونوں کندھے لگا کر کھڑنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ دلوں کی گندگی ہے۔ دلوں کو پاک کرو، رمضان کے آنے سے پہلے معاملات کو صاف کر لو۔ میرے لیے بھی پیغام ہے، آپ کے لیے پیغام ہے، کسی سے تعلق بالکل ختم ہو گیا، بات چیت ختم ہو گئی ہے، اس کو مضبوط کریں۔ پہلے جیسا دوستی تھی، اب ویسا دونوں دوستی میں گلے ہاتھ ڈال کر چائے پینا جا کر ضروری نہیں ہے۔ بس اس کے دل سے تمہارے بارے میں کیا نفرت تھی وہ دور کر لے، بس کافی ہے۔ اسے کچھ دے کر، ہدیہ دے کر یا پین دے کر، اسے کوئی کتاب دے کر، کوئی جنتری دے کر، رمضان کا اسے کیلنڈر دے دو اپنی طرف سے، کوئی اور چیز دے دو، عطر دے دو اسے، یا ایک مرتبہ گھر کو کھانے کے لیے بلا لو، کوئی اور چیز جو تم سے ہو سکتا ہے وہ۔ اب نہیں ہو تو اس کام ہم نہیں کر سکتے، اسے خوش کرنے کے لیے فلیٹ میں لائٹ جلائی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بس میں جو ہے اللہ وہ سب کو کرو بولے سو، شریعت ہمارے بس میں جو ہوتا ہے وہ اس کرو بولنے کا۔ تو دوسرا کام کرنے کا توبہ استغفار، اس کی تشریح میں توبہ استغفار بھی کریں۔ پہلی بات، لوگوں کے اگر حق ہم پر ہوں تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات دلوں کو صاف کر لیں۔ کسی سے انبن ہو گئی ہے، چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا ہے تو معاملات کو طے کر لیں، معافی تلافی کر کے، ہدیہ تو تحفہ تحائف پیش کر کے، رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہاتھوں اور گلوں اور پیٹوں کے ملنے سے زیادہ بڑا کام ہے دلوں کا ملنا۔ دل نہیں ملتے مسلمانوں کے، اس کی کوشش کریں۔ دوسرا کام یہ۔ تیسرا کام ذوق شوق سے تراویح کی 20 رکعت ادا کریں۔ 20 رکعت تراویح کی، 8 رکعت نہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے سے ان کے پڑوسی ملک کے دوسرے کہاں کے لوگوں کے بیانات سن کر 8 رکعت پڑھنے کا تراویح یہ سب چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں فتنہ نہیں ہے،
لیکن پھر بتا رہا ہوں فتنوں کو شکار نہ ہونا، اس لیے میں ہماری قوم کو سمجھا رہا ہوں. 8 نہیں کرتے، 4 کرتے، 4 کرتے، 8 کرتے، 12 کرتے، 4 بھی نہیں، 8 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 12 بھی نہیں، کل ٹوٹل تراویح کے 20 رکعت، وتر کے 3 رکعت، 23 رکعت. ایک فتنہ مچا رکھا ہے دشمنوں نے. حدیثوں کی اگر روشنی میں دیکھیں گے دلائل سے تو 20 رکعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے. دوسرا کام 20 رکعت تراویح پڑھے اہتمام سے. تیسرا کام یہ ہے. چوتھا کام 3 رکعت وتر ادا کریں. اب عام طور پر روزانہ جو وتر پڑھتے وتر جماعت سے نہیں ہوتی، صرف رمضان کے اندر وتر جماعت سے ہوتی ہے. عام دنوں میں وتر جماعت سے نہیں ہوتی، رمضان کے اندر جماعت سے ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں. 5ویں بات، خوب دعائیں مانگ کر جلد سو جائیں تاکہ صبح سحری کے وقت اٹھنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جلدی سو جائیں. تراویح نماز وتر سے فارغ ہو گئے، اگر مسجدوں کے اندر اہتمام کچھ نظام وغیرہ ہے، درس قرآن وغیرہ یا خلاصۃ القرآن وغیرہ کا کوئی اور کسی آیت کی تفسیر کا، تو اس میں بیٹھیں. وہاں بیٹھنا بھی کیا فرض نہیں ہے، بیٹھنا چاہیں سیکھنا چاہیں تو بیٹھیں، نہیں تو پھر چلے جا کر سو جائیں. یا ورم نہ کریں، باتیں نہ کریں، منطقہ نہ ماریں، سو جائیں. عشاء پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، وتر پڑھ کے چلے جائیں، اس کے بعد سو جائیں تاکہ جلدی سے اٹھ سکے، آسانی ہو. آگے 6واں کام سوتے وقت کی دعا کا اہتمام کریں. آتی ہے. 7واں کام سورہ ملک پڑھیں. روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا ہے، پڑھیں. اس کے بعد سورہ فلق وغیرہ سورہ ناس پڑھیں. صبح شام سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہنا. اس کو معوذتین بولتے. معوذتین کے مطلب یہ 2 سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 سوروں کے شروع میں اعوذ ہے، اعوذ پناہ مانگی گئی اللہ سے، تو یہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورے پڑھ کر سو جائیں. سورہ ملک اور معوذتین پڑھ کر سو جائیں. آگے آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں. سنت کے مطابق دائیں پہلے پر سو جائیں، اس طرف سو جائیں. جب سحری کا وقت آ جائے تو حشاش بشاش ہو کر چستی سے اٹھ جائیں. سحری کا وقت ہو جائے تو پھر ٹائم الارم وغیرہ فون وغیرہ میں واش میں فٹ کر کے ایک آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھ کر 2 رکعت تہجد وغیرہ پڑھیں اہتمام سے، برش وغیرہ کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، سب چیزیں. تو آگے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں. بیوی کو چھوڑ دینا نہیں کام. وہ بندی 3 بجے 2:30 بجے اٹھتے بیوی ہماری گھروں کی عورتیں، بڑا کام ان کا ہے، بڑی محنت ان کی ہوتی ہے. روزانہ ہمارے گھر کی عورتیں 6 بجے جماعت ہے ہماری مسجد کی، تو انہوں 6 بجے معمول سے اپنے گھر میں اٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہوتا. اب لیکن رمضان میں اگر روزے رکھتے ہوئے تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اگر ان کی بیویاں روزہ نہ بھی رکھتے ہوں پھر بھی وہ بیویاں گھروں کی عورتیں اٹھ کر 2-2:30 بجے کھانا پکا کر بھیجتے ہیں. کتنی بڑی قربانی ہے. اب انہیں روزہ کے دن میں رکھتے ہوئے تو اس قسم کے بیانات پردے کے ساتھ، حضرتوں کے علماء کے بیانات پردے کے ساتھ ان میں نہیں ہوتے، اس لیے ان کو اہمیت معلوم نہیں ہے. ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا. یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، کرنے کے کام ہے، تو ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے بعض چیزیں، تو اس لیے وہ روزہ وغیرہ رکھنے سے اہمیت سے پیچھے رہتے ہیں. تو آگے وضو کر لیں، صبح اٹھیں، بیوی بچوں کا ساتھ دیں. اگر بیوی کھانا پکا دی ہے تو پھر آپ دسترخوان بچھائیں، پانی وغیرہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ کریں. کھانا پکانا نہیں ہے آپ کو، جو پکا ہوا ہے اسے لا کر رکھیں. آگے وضو کریں، اس کے بعد پھر تہجد ادا کریں. بلکہ کوشش کریں کہ تہجد ہمارا زندگی بھر کا معمول بن جائے. حدیث پاک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے. ہمارے حضرت کل تشریف لائے نہیں مزمل صاحب، حضرت فرماتے ہیں کہ عام نمازیں 5 وقت کی نمازیں یہ فرض ہے، تہجد یہ محبت ہے. محبت ہوتا آدمی کیا کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکر آدمی کرتا رہتا ہے. تو یہ 5 نمازیں تو یہ فرض ہے، پڑھنا چاہے، چھوٹ نہیں ہے. اب یہ پڑھتا ہوا بھی کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے تو یہ اللہ سے زیادہ محبت کی علامت ہے. یہ تو عام نمازیں 5 نمازیں یہ فرض ہے، ادا کرنا ہی ہے. تہجد یہ محبت ہے، محبت ہے کہ تو بندہ اس کے عشق اور محبت میں اس کی یاد کرتا رہے گا. تو پڑھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات بھی یاد رکھو، تہجد کی بات آ گئی، جو لوگ تہجد پڑھتے نہیں، تہجد پڑھنے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، آپ اجالے پارے اٹھ کر پڑھ سکتے تو پڑھیں، یا پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 2 رکعت آپ پڑھ کے سو سکتے تو سو جائیں. بہتر یہ ہے کہ آدمی جب سو کر اٹھے گا تو سو کر اجالے پارے 3, 2, 4 بجے اٹھ کر پڑھنا. اس وقت میں آدمی کی نیند کی قربان ہوتی ہے، نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے.
تو اللہ کو قربانی بڑی پسند ہوتی ہے، چاہے وہ قربانی نیند کی ہو، چاہے وہ قربانی پیسے کی ہو، چاہے وہ قربانی اللہ کی راہ میں، جنگ و جہاد میں، قتال میں اپنی اللہ کے رضا کے لیے گردن کٹانا ہو۔ قربانی بہرحال جو بھی ہو، قربانی خواہشات کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہوتی ہے، جان کی قربانی ہوتی ہے، قربانی کی جس کسی بھی شکل کی ہو وہ اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ تو پھر یہ قربانی ہماری نیند کی ہوگی۔ افضل یہ ہے کہ آدمی 3-4 بجے اٹھ کر پڑھے، نہیں ہے ہمت تو پھر عشاء کے بعد آپ 2 رکعت پڑھ کر سو جائیں، تہجد کی نیند سے یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی تقی سونے صاحب حضرت اپنی ایک خطبے اور بیان میں فرماتے ہیں، اگر بندہ عشاء کے بعد فرض وغیرہ سنت فطر سے فارغ ہو کر 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا، عشاء کے بعد ہی بندہ اگر تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے گا، وہی تہجد کے اس کی طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ تو اجالے پارے ہو سکتے تو اجالے پڑھ کر پڑھیں، نہیں تو پھر عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں، بہرحال پڑھنے کی کوشش کریں۔ آگے سحری ضرور کھائیں، سحری کھانا ہے۔ اب یہ فرض ہے کیا سنت ہے؟ فرض تو نہیں ہے۔ فرض سحری کھانے سے کا روزہ ہوتا کیا ہو جاتا ہے، تو ذائقہ نہیں ہے، کھا لے تو اچھی بات ہے، سنت ادا ہو جائے گی، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن کھانے کی کوشش کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتی سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا کھائے تھے، صحابی آگے پیغمبر نے فرمایا آ جاؤ سحری کھا لو، ساتھ میں آؤ، تناول کر لو، نوش فرما لو، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر برکت رکھا ہے۔ اللہ نے جماعت کے اندر برکت رکھا ہے۔ جماعت مسلمانوں کی ایک جماعت ہو، نماز کی بھی جماعت ہو، دوسری بھی جماعتیں ہو، مسلمان ایک جٹ رہیں، شریعت کے معاملے میں، مسائل میں، فضائل میں ایک جٹ ہو، ایک جماعت ہو، تو مسلمانوں کی جماعت میں برکت ہے اور سرید میں برکت ہے۔ سرید مطلب روٹی کو پکا کر گوشت کے اندر چھوڑ دیتے اسے۔ اب جیسے ہمیں پتلی دال وغیرہ ڈال کر پلیٹ میں روٹی کو چور کر ڈالتے نہیں، یہ ہمیں پکا کر بعد میں ڈالتے، تو یہ پلیٹ میں ڈال کر کھاتے سو۔ یہ سرید کسے بولتے ہیں؟ سرید کو روٹی پکا کر سالن کے اندر چھوڑ دینا، سالن کے اندر چھوڑ دیتے ہیں روٹی کو، اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو وہ سرید پیغمبر فرماتے ہیں جماعت میں برکت ہے، سرید میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، 3 چیزوں میں۔ مزید بات آگے تو بتا دیا، تو اس لیے سحری کھانے کی کوشش کریں۔ نہیں کھائے تو روزہ ہوتا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، مسئلہ بتا دیا، ہو جائے گا روزہ، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن سحری کھانے میں ایک بات یاد رکھیں، کوئی بندہ عشاء کے بعد جا کر تراویح پڑھ کے کھانا کھا لے کر سحری نہیں کرتا ہوں، 11 بجے کھانا کھا لیا، 10 بجے جا کر کھانا کھا لیا، بھوک لگتی ہے، سحری نہیں کھاؤں گا، تو ایسا نہ کریں۔ بہتر روزہ تو ہو جائے گا لیکن سحری کا ثواب اور سنت ادا نہیں ہوگی۔ روزہ تمہیں سحری کا روزہ کو روزہ ہونے کا نیت کرے تو روزہ ہو جائے گا، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سحری کھانے میں سنت ادا ہوگی۔ اور سحری کھانے سے، اب رات میں دیری کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے، رات میں دیری کھانا کھانے سے سحری میں بھوک نہیں لگے گی، اس لیے ایک بات سمجھو، افطار کے بعد فوراً جا کر کھانا کھا لو، کھانا کھا کر عشاء کی نماز کو ہو جاؤ۔ اس سے اب یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیا تھا، موقع پڑے گا اگلی جمعہ آپ کو بتاؤں گا روزے کی حکمتیں کیا، سحری کی حکمتیں کیا، افطار کی حکمتیں کیا، رمضان کے اندر افطار کے بعد کھانے کا فیصلہ اور حکمت کیا ہے، راز کیا، وہ آپ کو بتاؤں گا، سائنسی فائدہ کیا بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن اب کے لیے اتنا سن لیں کہ رمضان کے اندر خاص کر کے، عام دنوں کا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن رمضان کے اندر خاص کر کے آپ مغرب کے فوراً کھانا کھا لیں، عشاء کا کھانا، اور اس کے بعد تراویح کو آ جائیں، عشاء کی نماز کو آ جائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کبھی بتاؤں گا، لیکن یہ ایک پیغام اور بات یاد رکھیں، سحری کھائیں یا نہ کھائیں روزہ تو ہو جائے گا، لیکن کھانے کی کوشش کریں، بہتر ہوگا۔ نہیں کھانے سے نقصان کیا ہوگا، اب سحری میں 11-12 بجے آپ گھر جا کر کھانا کھائیں گے، 10-11 بجے جا کر سحری میں، پہلی بات تو سحری میں بھوک نہیں لگے گی، سنت چھوٹ جائے گی، روزہ تو ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا، دوسرا نقصان 8-9 بجے پھر پیٹ میں بھوک شروع ہو جائے گی، تکلیف شروع ہوگی، پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، اب پھر چین نہیں آئے گا ہوگا، کیا بھی ٹائم ہوتا، کب ٹائم ہوتا، یہ سوچ رہا تھا خالی۔ اب ایسا ہوگا تو بھوک لگتی ہوگی آدمی، تو آدمی کیا کرے گا، یہ جب آدمی کو تکلیف شروع ہوگی پیٹ کے اندر، تو یہ کام یا تو کیا کرے گا بندہ، سوتا رہے گا، افطار تک سوتا رہتا خالی، نہیں تو پھر دوسرا کام کیا کرے گا، ٹانگ کو ٹانگ ڈال لے کر فون میں کھیل یا تو گانے والا دیکھ کر یہ کام کرتا رہتا، مسجد میں آتا نہیں، نماز ہی پڑھتا نہیں، ٹائم ہوا تو وہاں کیا کی گھر میں 2 رکعت پڑھتا ہے تو نہیں پڑھتا، وہ بھی آتے رمضان میں لوگ نماز کو آئے تو آتا نہیں، لوگ تو بھوک سحری نہیں کرتا، نقصان کیا ہوتا، یہ نقصان ہوتا، نماز کو بھی نہیں آتا بندہ، یا تو پھر جماعت چھوڑ دیتا بندہ، جماعت ہونے کے بعد آ کر پڑھ لیتا، بھوک شروع ہوتی رہتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ سب کہیں کو عشاء کے پہلے کھانا کھا لو، تراویح پڑھ لو، عشاء پڑھ لو، اس کے بعد پھر سحری میں 2-3 بجے اٹھ کر
4 بجے کھانا کھا لو، اچھا انتظام ہو جائے گا، دن میں بھوک بھی نہیں لگے گی۔ آگے سری کا ہے، سری برکت ہے۔ اچھا آگے تلاوت قرآن کریں، رمضان کے اندر زیادہ تلاوت کرنا، بزرگوں کا، صحابہ کا، خود پیغمبر کا معمول تھا، آگے کبھی عنوان آئے گا مستقل۔ اچھا ذکر اذکار کریں، زیادہ ذکر کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ارشاد فرمایا پیغمبر نے رمضان کے اندر 4 کام کرنا چاہیے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی کبھی۔ توبہ استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں لکھ لو رمضان میں، 30 دن کی 30 دعائیں لکھ لو۔ آج مجھے میرے کام کے بارے میں دعا کرو، ایک دن کام کے بارے میں دعا کرو، ایک دن ہمارے بچوں کے ان کی تربیت کے بارے میں دعا کرو، ہمارے بچوں کو اللہ نیک بنا، ایک دن ایمان کے بارے میں دعا کرو، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمانوں کی ایمان کی، ایسا روز ایک ایک دعا آپ کرتے جائیں، لکھتے جائیں، ایک ایک دعا روز کرتے جائیں۔ ایک دن ملک کے دعا کرو، ایک دن عالم کے لیے دعا کرو، ایک دن ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ظلم، زیادتی، جوڑا گھوڑا جہیز، پراپرٹی کے مالوں کو کھا لینا، یہ سب ہوتا ہے، اس کے اللہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دے، اس کے لیے دعا کرو۔ ایک دن سنتوں کا مزاج لوگوں کے اندر آ جائے، سننے کا مزاج آ جائے، شریعت کو لوگوں کو سننے کا مزاج آ جائے، حق سننے کا مزاج آ جائے، یہ آپ دعائیں کرتے جائیں، لکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا مرد حضرات مساجد میں آ کر تکبیر اللہ چھت نماز پڑھیں، عورتیں کیا کریں؟ گھر میں نماز پڑھ لیں، ان کے مسجد کا نہیں ذات نہیں ہے۔ اچھا نمبر 20، اگر مسجد میں درس قرآن یا خلاصۃ القرآن کی ترتیب ہو تو اس میں ضرور شرکت کریں، ورنہ باہمی مشاورت سے کسی مستند عالم سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو روزانہ درس قرآن دیں۔ یا تو رمضان کے اندر درس قرآن اگر ہوتا ہو یا خلاصۃ القرآن ہوتا ہو تو وہاں شرکت کریں، بیٹھیں، سنیں، نہیں ہے انتظام تو پھر ہو سکے تو کسی عالم صاحب کو، بیان کرنے والوں کو، درس قرآن وغیرہ تفسیر قرآن کرنے والوں کو بلا کر ان کا انتظام بیان وغیرہ کراتے رہیں۔ اب ہماری مسجد میں الحمدللہ ایک چیز تو چل رہی ہے، پہلے سے درس قرآن چل رہا ہے، اب پھر مسجد انشاءاللہ گئے سال بھی ہوا تھا خلاصۃ القرآن عشاء کے بعد، ہو سکے تو عشاء کے بعد یا پھر ظہر کے بعد کسی وقت میں ترتیب بنا کے میں آپ کو بتاؤں گا، درس قرآن بھی ہوگا اور خلاصۃ القرآن بھی ہوگا۔ درس قرآن میں روزانہ جو چلتا ہے ہمارا، روزانہ ایک ایک آیت کی تفسیر، ترجمہ وغیرہ وہ تو چلتا رہے گا، اور ساتھ میں انشاءاللہ روزانہ ایک ایک پارے کا خلاصہ وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ بیٹھتے رہیں، سنتے رہیں، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا ہمارا اللہ کے کلام میں کیا بول رہا، کون سے پارے میں کتنے باتیں بول رہا، آپ کو بھی سمجھ میں آتا رہے گا۔ اب وہ بھی انشاءاللہ کریں گے، کرتے تھے، کریں گے آئندہ، آپ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 21، نماز فجر کے بعد عشاء تک ذکر اذکار میں مصروف رہیں، عشاء تک آپ تھوڑی دیر ذکر کریں، درود وغیرہ استغفار وغیرہ پڑھتے رہیں، ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ پھر نمبر 22، نماز اشراق پڑھیں، حدیث میں ہے کہ جو بندہ اشراق کے 2-4 رکعت پڑھ لے گا اللہ اسے حج کا اللہ ثواب دے گے، مقبول حج کا۔ اچھا نمبر 30، مساجد میں شور غل سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ عمل نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ مسجدوں کے اندر عام طور پر اب جو لوگ سال بھر نماز سنتے ہیں وہ مسجد میں آ جاتے ہیں، اب ذرا مودل صاحب دیری آ گئے، روزہ رہ کر سوتے بھی وہ بھی انسان چاہے، یا کبھی امام صاحب دیری آ گئے، خطیب صاحب دیری آ گئے جمعے میں، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو گیا، بس ختم، وہاں پورا جھگڑا شروع رمضان کے اندر۔ جو بندہ پورے سال نماز پڑھتا ہے، صرف رمضان میں آنے والا وہ بندہ بھی مسجد کے کمیٹی والوں پر سوال اٹھاتا ہے، امام صاحب پر سوال اٹھاتا ہے، خطیب صاحب پر سوال اٹھاتا ہے، مؤذن صاحب سے جھگڑا کر لیتا ہے۔ یہ سب ہولے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ روزانہ کے نمازی ہوتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے، جو کبھی کبھی کے نمازی ہوتے ہیں وہ لوگ جھگڑا کر لیتے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جھگڑا نہیں کرنا ہے، 1-2 منٹ اگر آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بات ہو گئی ہے تو پھر انسان ہے، انسان سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، فرشتے نہیں ہے، تو اس تمام چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آگے 24، مسجد سے واپس آ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں۔ کام مسجد، آپ تو مسلمان کی پہچان یا تو مسجد میں ہوتا ہے وہ، یا پھر اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ بازار میں رہنے والا مسلمان وہ اللہ رسول کی بات ماننے والا بندہ نہیں، ضرورت پڑے جاؤ بازار پر، چیز خرید لیے، بس وہاں چلتے رہنا ہے۔ مسلمان یا تو مسجد میں ہوگا یا پھر اپنے گھر میں ہوگا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اپنا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، وہ راحت کی جگہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، یہاں آ جاؤ، راحت سکون پانا ہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس رہ جاؤ، دوسری بات کوئی چیز نہیں ہے۔ عبادت ہونا یہاں آ جاؤ، راحت ہونا وہاں چلے جاؤ، گھر کو چلے جاؤ، اور کیا ہونا؟ اب باہر رہیں گے بازار کے اندر، غیبتیں ہوں گی، مصیبتیں آ جائیں گی، اس کی بات ہوتی رہے گی، مصیبتیں پڑھنا پڑے گا۔ یا تو عبادت کے لیے یہاں آ جاؤ یا پھر راحت کے لیے اپنے گھر میں رہ چلاؤ۔ اچھا آگے کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط آپ کو غلط کہہ دے تو بھی آپ اس سے جھگڑے نہیں۔ رمضان کے اندر کوئی بندہ آپ سے جھگڑے، کوئی ایسی ویسی بات کرتے آپ چھوڑ دیں اسے، اس کی باتیں پڑھ کر آپ لڑائی جھگڑے میں نہ آ جائیں۔
اچھا آگے نمبر 26، پورا دن اپنی زبان، آنکھ، کان اور تمام اعضاء کی حفاظت کریں۔ اب دیکھو یہاں ہمارے لوگ اپنی روزہ رہ کر اپنی زبان کی، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، دل کی، سب کی حفاظت کرنا۔ روزہ تو رکھ لیتے ہمارے لوگ، نوجوان مسلمان دوست روزہ رکھ لیتے، لیکن گانے چھوڑتے نہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، گناہ ڈبل گناہ ہوتا۔ ایک تو روزہ ہے، رمضان ہے، ایک بات یاد رکھو، ایک پوائنٹ یاد رکھو، جیسا کسی موقع پر، کسی موسم میں، کسی مہینے میں، کسی جگہ میں ثواب جب بڑھ جاتا ہے تو نتیجہ نکالو، جب رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ نتیجہ نکال لو۔ اب وہاں اگر اس مقدس وقت میں اگر ہم گناہ کریں تو گناہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ جب نفل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرض کرتا ہوتا ہے، تو پھر گناہ کا کئی کو ڈبل نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں رمضان کے اندر کسی قسم کو برا نہیں کرنا، گانے سننا نہیں، ویڈیو دیکھنا نہیں، فلم دیکھنا نہیں، کیا بھی نہیں کرنا۔ بیانات بھی یوٹیوب سے نہ سنو، کوئی ضرورت پڑی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، چھن لیے، تھوک لیے، کیا ہوا، آ کر مسئلہ پوچھتے رہنا یا آ کر۔ اس کے علاوہ یوٹیوب سے کسی کے مسئلے بیانات سننا نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس علماء موجود ہے، کتابیں موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، آئیں آپ پوچھیں، اپنے اپنے مسجد کے اماموں سے، ائمہ سے، خطبہ سے وہاں جائیں اور ان سے پوچھیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آگے زبان کو جھوٹ اور غیبت، بہتان، الزام سے بچا کر رکھیں، گالم گلوچ سے بچا کر رکھیں، گانے وغیرہ سے بچا کر رکھیں، فضول باتوں سے بچا کر رکھیں، تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنا ہے۔ آگے آنکھ کو حرام چیزوں سے بچا کر رکھیں، میوزک، ڈانس، بدنظری وغیرہ، ان سے نامحرموں کو دیکھنے سے بچا کر رکھیں، کان کو غیبت سننے سے، گانے سننے سے بچا کر رکھیں۔ آگے دل کو حسد اور بغض سے، کینے سے، عداوت سے، نفرت سے، تکبر سے بچا کر رکھیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ان تمام کو جو کرنے کے کام کو کریں۔ نہ کرنے کی بات ہے حسد دل میں سے نکال دینا، نفرت دل میں سے نکال دینا، تکبر دل سے نکال دینا، غرور نکال دینا، یہ سب چیزیں دل سے نکال دیں۔ آگے قطع رحمی سے باز آ جائیں، کسی سے، ہماری بہن سے، ہمارے بھائی سے، کسی سے بات چیت ٹوٹ گئی تھی، بات ختم ہو گئی تھی، بات اس نہیں کرتا بلکہ اب چھوڑ دیں، ان سے معافی تلافی کر لیں، اب مل جائیں ان سے۔ کسی معلوم کیا ہے رمضان تک ہم رہتے نہیں رہتے، اس لیے معافی تلافی کرنا چاہیے۔ آگے دن بھر تلاوت کی کثرت سے کریں، حقوق و آداب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے تلاوت کریں قرآن مجید کی، قرآن کی تلاوت کریں رمضان کے اندر، پڑھنا نہ بھی آتا ہو پھر بھی اٹھا کر دیکھتے رہے، صاف سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، سمجھانا بھی ثواب ہے۔ آگے سجدہ تلاوت وغیرہ امور بالکل نظر انداز نہ کریں، پڑھتے پڑھتے قرآن مجید میں سجدہ آ گیا تو پھر اس کا سجدہ بھی کرنا پڑے گا، کرتے رہیں۔ اور قرآن کے مجید کی تفسیر وغیرہ مستند علماء سے، علماء دیوبند کے عقائد جو ہیں ان کے عقائد کے مطابق جن کا عقیدہ ہے ان سے، مستند علماء سے، اور جو جن کے عقائد علماء دیوبند سے ملتے جلتے رہتے ہیں ان کے بیانات سنیں اور ان کے عقائد اور ان کے تفسیروں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے تفاسیر وغیرہ سے استفادہ نہ کریں۔ آپ کے گھر دفاتر اور آپ کے پاس کام کرنے والے لوگوں کے اوپر آپ ذرا بوجھ ہلکا کر دیں، تمام نمازیں وقت پر ادا کریں، افطاری تیاری کرنے میں گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کریں، ان کو بالکل نہ ڈانٹیں، تیاری کا ساتھ دیں، ان کو عفو درگزر کریں، کوئی مسئلہ، کوئی بات ہو گئی، کوئی نیچے گر گیا چیز کوئی، تو پھر وہاں کو ڈانٹے نہیں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں۔ افطار کرانے کا معمول بنائیں، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، خود بھی افطار کریں، دوسروں کو کرا سکتے تو کرائیں، لیکن مستقل وہ پارٹیاں وغیرہ وہ نہ کریں، آپ خود بھی کریں اور کرائیں۔ کرانے کا مطلب کھجور کسی کو کھلا دینا یہ بھی افطار کرانے کے برابر ہے، کسی کو پانی پلا دینا، لسی پلا دینا یہ بھی افطار کرانے کے برابر ہے۔ ہمیں افطار کرانا بولتے کیا سمجھ جاتے ہیں، ہمیں پوری دعوت کرنا سمجھ جاتے ہیں۔ دعوت کریں لیکن ساتھ میں ایک پیغام آج کا یاد رکھیں، ہماری بڑی ذمہ داری اس وقت میں ہمارے ملک کی، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، افطار کی دعوتیں کرائیں لیکن ساتھ میں ہماری اس ملک کے ہمارے غیر مسلم دوستوں کو ملا کر لائیں، ان کو ہماری مسجد کے نمازوں کا ماحول اور نظام دکھائیں، ان کو ہماری یکسانیت، یگانگت کو دکھائیں، نماز میں کیا ہوتا ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، ان کو سنائیں، سمجھائیں، ان کے لیے کوئی شال پوشی کریں، ان کے لیے کھانے کا نظم رکھیں، ان کو توحید کا پیغام سمجھائیں۔ ایسا کریں گے تو پھر ان کے دلوں سے ہماری نفرت چلے جائے گی۔ مسجدوں کے اندر دہشت گردی کا، ٹیررزم کا سبب پڑھا نہیں جاتا، ان کو یگانگت کا، عبادت کا، یہ خدا کے سمجھو پیدا کیا ہے اس کے سامنے سب جھکانے کا سبب پڑھایا جاتا ہے، وہ ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں کرنے کے کام یہ کرنا چاہے تو کریں۔ افطار کے وقت شور و غل اور ہنگامہ نہ کریں، سیلنٹ آئیں، دعائیں کریں، تیاری کریں، افطار کریں، جاتے رہنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت موابین پڑھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی بہت ساری ترتیب بتائی ہے۔
بلکہ حفاظ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، بلکہ حفاظ صاحبان کے لیے ابابین میں اپنی نماز پڑھ لینا زیادہ بہتر ہوگا۔ نماز عشاء کی مکمل تیاری کریں، اذان ہوتی مسجد میں پہنچ جائیں، خشوع سے نماز ادا کریں۔ نماز تراویح کے لیے تیز رفتار حفاظ کے بجائے خوش الحان ٹہر کر پڑھنے والے قاری صاحبان کو مرتب کریں۔ اب ہمارا حال یہ سمجھیں، رمضان میں ہمارا حال کیا ہے؟ کون اسپیڈ پڑھتے حافظ صاحب بالکل آ کرتے تھے، ہلکا پڑھنا نہیں نماز میں، بول کر سمجھ گئے، ہمیں سمجھ لی اس کو، حالانکہ قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا ہے۔ اب اس کا بھی دیری ہو گئی تراویح میں، تو پھر لوگ شروع روز چند لیتے بعض لوگ، آج 30% کو ختم ہوا کیا تراویح، 29% کو سما دیکھیں گے، سما 30% کو، آج جلدی ختم کرے حافظ صاحب، اچھا سما دیکھتے پھر۔ یہ سب ہمیں یاد کر کر پڑھنے پڑھانے والے، ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں قرآن کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، پڑھنے والے نہیں، پھر ہمارے پیچھے کہیں کو پڑھتے، پھر نماز کے پیچھے پڑھو، زندگی میں ہمارے پیچھے نہ پڑھو۔ تو آہستہ پڑھنا نماز کے اندر، روک بھی جلدی نہیں کرنا ان کو، مسجد والے ہو، کمیٹی والے ہو، عام پبلک ہو، نماز میں تراویح پڑھانے والے حافظ صاحبوں کے اوپر زبردستی نہیں کرنا، شب برات کو ختم کرو، شب قدر کو ختم کرو، 20 کو ختم کرو، 10 کو ختم کرو، یہ سب نہیں۔ وہ ان کو پڑھنے والے 30 پارے 30 دن پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، شب قدر میں ختم کرنا چاہے ختم کر سکتے ہیں، وہ ان کے اختیار ہے، ان کی مرضی ہے، جب ختم کریں آپ ختم کر لیں، ان کے اوپر زبردستی نہ کریں۔ تو اور ایک بات کیا، تیز نہ پڑھیں، تیز پڑھنے پر ان کو، جلدی پڑھنے پر ان کو زور نہ لگائیں، آپ جلدی پڑھو بھائی، کیا آپ سب نہیں کر سکتے؟ یہ سب ان کو ظلم نہ کریں، ان پر خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اللہ سے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور دوسرے غیر مسلم بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں۔ ہم غیر مسلموں کے دعا نہیں کرتے، پھر بولتے رہتے شکوہ کیا، انہوں ہمارے بارے میں نفرت پیدا کر لیتے، ہمارے کو ایسے دیکھے تو ایسا بولتے، گھورتے، کئی کو گھورتے، کب تو دعا کریں ان کے لیے، ہدایت کے لیے کب تو دعا کریں، مسجد میں کب تو بلا کر ان کو شال ڈالے، کب تو ان کو مسجد بلا کر کھانا کھلائے، ابھی نہیں تو کیا ہوگا، میڈیا کے ذریعے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، وہ لوگ نفرت بھر لیں دل میں۔ تو ہمیں کرنے کے کام کریں گے تو پھر ان کے دل سے نفرتیں محبت سے بدل جائیں گی۔ آگے اس کے بعد جلد گھر واپس آ جائیں، اپنی جامعات طیبہ سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کریں، مطلب حاجات طیبہ سے فارغ ہو کر، ضروریات وغیرہ فارغ ہے تو اسے فارغ ہو کر تراویح وغیرہ کے بعد جا کر گھر جا کر سو جائیں، اس کے بعد تیاری جو کرنا ہے سونے کی کر کے سو جائیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں رمضان کے تعلق سے، رمضان کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے لوگ، وہ سب چیزیں مسائل ہے، انشاءاللہ ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، کبھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ ہے، اعتکاف کے بارے میں مسئلہ ہے، کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، سوال پیدا ہوا سب ذہن کے اندر، تو پھر یوٹیوب کے اندر سرچ نہ کریں، ہمیں زندہ ہیں، ہمارے حضرتاں زندہ ہیں، مفتی صاحبہ زندہ ہیں، آپ کا مزاج جن سے ملتا جلتا ہے ان کے پاس آپ جائیں، ان سے رابطہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کا مزاج اور آپ کے گھر کی حالت وہ ہم کو معلوم ہوتی ہے، آپ کے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کی، ہمارے گاؤں کی حالت معلوم رہتی ہے، تو پھر آپ کسی جو مسئلہ آپ کا ہے، جو کمائی آپ کی ہے، زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے، کیا نکالنا ہے، کتنا سننا ہے، کتنا چاندی ہے، پیسہ کتنا کیا ہے، وہ سب آ کر آپ تفصیل سے کبھی انفرادی طور پر آئیں، سوال اور مسئلہ پوچھیں، آپ کو مستند اور معتبر کتابوں سے اور علماء کی تصانیف سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو بات میں پوچھتے رہیں، اگر بات پیدا ہو گئی ہے تو باہر چرچے کرتے پرچے کرتے نہ پھریں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کبھی انفرادی طور پر آپ آ کر پوچھیں، آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے ہم تیار ہیں، شرط یہ کہ بس آپ آنے کی وہ دیری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی استقبال رمضان کے حوالے سے، کرنے کے کاموں کے بارے میں، نہیں کرنے کے کاموں کے بارے میں، ان تمام کو یاد رکھنے، کرنے کے کاموں کو کرنے، نہیں کرنے کے کاموں سے بچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کا جیسا استقبال کرنا ہے، دلوں کو پاک کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے، رمضان کے چاند کا اہتمام کرنا ہے، یہ تمام کاموں کو کرنے کے کاموں کو اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے، اس کے بعد عربی خطبہ۔